السلام علیکم فرسٹ ایئر، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے قانون رصد۔ ہم نے کل دیکھا تھا رصد سے کیا مراد ہے۔ لاسٹ لیکچر میں رصد اور ذخیرہ میں کیا فرق ہے، رصد کی اقسام کیا ہیں۔ تو رصد سے مراد کسی شے کی وہ مقدار جو ایک خاص قیمت پر ایک خاص عرصہ وقت میں منڈی میں فروخت کے لیے پیش کی جاتی ہے، رصد کہلاتی ہے۔ اب ہمارے پاس ہے قانون رصد۔ جیسے ہم نے قانون طلب دیکھا تھا ویسے ہی قانون رصد ہے۔ دیگر حالات بدستور رہتے ہوئے جب کسی چیز کی قیمت میں اضافہ ہوتا ہے تو اس کی رصد بھی بڑھ جاتی ہے۔ قانون طلب میں قیمت اور طلب کا منفی تعلق تھا، جبکہ قانون رصد میں قیمت اور رصد کا مثبت تعلق ہوتا ہے۔ یہاں یہ بات آپ نے ذہن نشین کرنی ہے کہ طلب ہماری طرف سے ہوتی ہے، تو جب قیمت بڑھتی ہے تو ہم اس کو کس طرح سے رسپونڈ کرتے ہیں، اور رصد صارفین آجرین کی طرف سے ہوتی ہے، اور جب قیمت بڑھتی ہے تو آجرین زیادہ چیز بیچنے کے لیے مارکیٹ میں لاتے ہیں، تو لہٰذا اس کا پازیٹیو ریلیشن ہوتا ہے۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قانون رصد کی گوشوارے اور ڈائیگرام کی مدد سے وضاحت۔ تو چینی کی قیمت 5 روپے ہے، تو جو آجرین ہیں وہ 10 کلو چینی مارکیٹ میں لے کے آ رہے ہیں۔ اگر چینی کی قیمت بڑھ کے 10 روپے ہو جائے تو ظاہری بات ہے آجرین جو ہیں، جو بیچنے والے ہیں، انہیں بہت زیادہ فائدہ ہوگا، تو وہ 10 کی بجائے 20 کلو چینی مارکیٹ میں لے کے آئیں گے تاکہ ہمیں زیادہ چینی بکے اور ہم زیادہ پیسے کما سکیں۔ پھر اگر چینی کی قیمت مزید بڑھ کے 15 روپے ہو جاتی ہے تو مقدار رصد بھی بڑھ کے 20 سے 30 ہو جائے گی۔ کوشش کی جائے گی کہ ہماری جو مقدار ہے وہ زیادہ بکے تاکہ ہم اپنی جو چیزیں ہیں وہ بیچ کے زیادہ سے زیادہ منافع کما سکیں۔ اسی طرح جب چینی کی قیمت 20 روپے ہو جاتی ہے تو 40 کلو چینی آ جاتی ہے مارکیٹ میں بکنے کے لیے، اور جب 25 روپے ہو جاتی ہے تو 50 کلو چینی آ جاتی ہے۔ اس کو سمپلی ہم نے گوشوارہ بنایا ہے۔ گوشوارے میں ہم نے ایکس ایکسس پہ مقدار رصد لی ہے، وائی ایکسس پہ ہم نے چینی کی قیمت لی ہے، تو سمپلی اس کو ڈرا کر دیا تو ہمارے پاس ایک پازیٹیولی سلوپڈ ایس ایس سپلائی کرو آ گیا ہے، جو کہ یہ بتاتا ہے کہ یہ جو خط ہے وہ تکسیری نوعیت کا ہے، یہ بائیں سے دائیں اوپر کی جانب اٹھتا ہے، اور جو بتاتا ہے کہ رصد اور قیمت کا مثبت تعلق ہے۔ اب ہمارے پاس ہے نیکسٹ منڈی کی رصد کا گوشوارہ۔ جیسے ہم نے منڈی کی طلب کا گوشوارہ بنایا تھا، اسی طرح سے ہم منڈی کی رصد کا گوشوارہ بھی بنا سکتے ہیں۔ سمپل سی چیز ہے، اگر ایک آجر ہے وہ 100 کلو چینی لے کے آ رہا ہے، دوسرا آجر جو ہے وہ 80 کلو چینی لے کے آ رہا ہے مارکیٹ میں، تیسرا آجر جو ہے وہ 60 کلو چینی لے کے آ رہا ہے، تو ان سب کو ہم جمع کر لیں گے تو ہمارے پاس ٹوٹل منڈی کی رصد آ جائے گی۔ جیسے کہ چینی قیمت 5، 10، 15، 20، 25 روپے ہے، اے فروخت کار، بی فروخت کار، سی فروخت کار، یعنی کہ 3 لوگ ہیں جو مارکیٹ میں چینی سپلائی کرتے ہیں۔ تو جب قیمت 5 روپے ہے تو اے جو ہے وہ 10 کلو چینی لے کے آ رہا ہے، بی 20 کلو لے کے آ رہا ہے، سی 30 کلو لے کے آ رہا ہے۔ جب چینی کی قیمت بڑھ جائے گی تو اے جو ہے وہ چینی کی مقدار بڑھا دے گا، 10 کی بجائے 20 کلو چینی لے آئے گا، بی جو ہے وہ 20 کی بجائے 30 کلو چینی لے آئے گا، اور سی جو ہے وہ 30 کی بجائے 40 کلو چینی لے آئے گا، تو یوں منڈی میں کل رصد ہو جائے گی 90۔ جب 15 ہو جائے گی تو مزید تینوں فروخت کار چینی کی رصد کو بڑھا دیں گے تو منڈی کی ٹوٹل رصد ہو جائے گی 120 کلو گرام چینی۔ تو اسی طرح سے بڑھتی چلی جائے گی۔ اب ہم ڈائیگرام میں اگر اس کو شو کریں تو ڈائیگرام میں ہمارے پاس ویسے ہی ہے، پہلے ہم نے اے کا رصد کا خط بنایا، اے فروخت کار کا، پھر ہم نے بی کا بنایا، پھر ہم نے سی کا بنایا، اور بعد میں منڈی کی ٹوٹل رصد کا ہم نے جو ہے وہ خط بنا دیا۔ اب خط رصد کا رجحان جیسے ہم نے وہاں دیکھا تھا کہ خط طلب کا رجحان منفی ہوتا ہے، اسی طرح خط رصد کا رجحان مثبت ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب کسی شے کی قیمت بڑھتی ہے تو فروخت کنندگان زیادہ منافع کمانے کی غرض سے شے کی رصد میں اضافہ کر دیتے ہیں، یہ تو سمپل سا کانسیپٹ ہے۔ دوسرا ہے کہ جب فروخت کرنے والے منافع کی غرض سے زیادہ چیزیں منڈی میں لاتے ہیں تو ان کی کوشش ہوتی ہے کہ مستقبل میں قیمت کم ہونے کے خطرے سے بچنے کے لیے جلدی جلدی اشیاء فروخت کر دیں، اس لیے رصد بڑھ جاتی ہے۔ ایک تو یہ کہ چیز کی رصد ویسے بڑھ جاتی ہے منافع کی غرض سے، اور دوسرا یہ کہ انہیں یہ پاسبلٹی نظر آ رہی ہوتی ہے کہ ہو سکتا ہے آج قیمت بڑھی ہے کل کو قیمت کم ہو جائے، تو لہٰذا وہ قیمت کم ہونے کے ڈر سے بچنے کے لیے چیز کی رصد کو کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ بیچ دیں۔
اب ہم نے دیکھا تھا کہ معاشیات میں جتنے بھی قوانین ہوتے ہیں ان کی کچھ مفروضات ہوتے ہیں، کچھ حد بندیاں ہوتی ہیں، کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ معاشیات کے قانون کو صحیح ثابت کرنے کے لیے ہمیں فرض کرنا پڑتی ہیں۔ تو مفروضات کون کون سے ہیں؟ قانون رصد کے مصارف پیدائش اور ٹیکنالوجی نہ بدلے۔ مصارف ہوتا ہے کسی بھی مصارف پیدائش کے کسی بھی چیز کو پیدا کرنے پہ جو ہمیں مصارف، جو ہمیں اخراجات برداشت کرنے پڑتے ہیں، وہ مصارف پیدائش ہوتے ہیں۔ اور ٹیکنالوجی کا مطلب تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ مشینری وغیرہ جو ہے وہ نئی مشینری۔ تو مصارف پیدائش اور ٹیکنالوجی نہ بدلے، اگر مصارف پیدائش اور ٹیکنالوجی بدل جاتی ہے، یعنی کہ سپوز اگر چینی کی ہم بات کرتے ہیں تو گنے کی قیمتیں بہت زیادہ کم ہو جاتی ہیں۔ جب گنے کی قیمتیں کم ہوں گی تو اس کا مطلب ہے چینی سستی بنے گی۔ جب چینی مصارف پیدائش کم ہو جائیں گے نا، جب مصارف پیدائش کم ہو جائیں گے، چینی سستی ملے گی، تو جو آجرین ہیں انہیں فائدہ لگے گا، انہیں فائدہ محسوس ہوگا کہ اگر ہم پہلے 5 روپے پہ 10 کلو چینی بیچ رہے تھے تو اب ہم 5 روپے میں 15 کلو چینی بیچتے ہیں، کیونکہ ہمارا منافع کا مارجن بڑھ گیا ہے۔ تو لہٰذا اس صورتحال میں قیمت تبدیل ہوئے بغیر ہی رسد تبدیل ہو جاتی ہے۔ اور ٹیکنالوجی ہے، آپ کو پتہ ہے جیسے جیسے ہم نئے دور کی طرف جا رہے ہیں تو ویسے ویسے نئی نئی ٹیکنالوجیز آ رہی ہیں۔ آپ یہ فریج ہے اور اس کے علاوہ یہ جتنی بھی الیکٹرانک ڈیوائسز ہیں نئی نئی مارکیٹ میں ان کی ایڈز آتی ہیں، تو آپ دیکھیں ان کی سب سے جو میجر پوائنٹ ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ ایفیشنسی۔ جیسے کہ فریج ہے اگر، تو وہ بتاتے ہیں کہ یہ بہت ایفیشینٹ ہے، یہ انورٹر ہے، یہ کم بجلی لے رہی ہے اور اس سے آپ کی بچت ہوگی۔ اس کے علاوہ جتنے بھی یہ گیزرز ٹائپ ہیں، جیسے سردیاں ہیں تو یہ ساری چیزیں آپ ایڈز دیکھتے ہیں تو سب سے پہلا ان کا کانسیپٹ اپنے کنزیومر کو اٹریکٹ کرنے کا یہی ہوتا ہے کہ یہ ایفیشینٹ ہے، اس سے آپ کے پیسے بچیں گے۔ تو اسی طرح سے جب ٹیکنالوجی نئی آتی ہے تو نئی ٹیکنالوجی زیادہ فائدہ مند ہوتی ہے، زیادہ ایفیشینٹ ہوتی ہے۔ تو اگر نئی ٹیکنالوجی آئے گی تو اس سے بھی ہمارے مصارف پیدائش بھی کم ہوں گے اور اس سے چیز بھی زیادہ بنتی۔ ظاہری بات ہے پہلے لوگ جیسے سپوز گھروں میں چیزیں بناتے تھے، جیسے بہت پہلے ہمارے گرینڈ پیرنٹس کے زمانے میں ہوتا تھا، وہ اپنے کپڑے خود بناتے تھے یا جو لاہے بناتے تھے تو وہ میکسیمم ایک دن میں میکسیمم ایک سوٹ بنا لیتے تھے، بہت زیادہ اگر ہم اس کو کہیں کہ ہارڈ ورکنگ تھے۔ لیکن اب جیسے پاور لومز آ گئی ہیں، مشینری آ گئی ہے، ایک دن میں 100 ہزار سوٹ بن رہے ہیں، تو یہ ہماری ٹیکنالوجی بہتر ہوئی ہے۔ تو اگر ٹیکنالوجی بہتر ہو جائے، پہلے سے زیادہ چیز بننا شروع ہو جائے، تو تب بھی قیمت تبدیل ہوئے بغیر ہی جو چیزیں ہیں وہ پہلے سے زیادہ مارکیٹ میں آنا شروع ہو جاتی ہیں، رسد بڑھ جاتی ہے۔ تو لہٰذا قانون رسد کے صحیح ہونے کے لیے یا قانون رسد کے اطلاق کے لیے ضروری ہے کہ مصارف پیدائش اور ٹیکنالوجی میں کوئی تبدیلی نہ آئے۔ پھر دوسرا ہے خام مال کی لاگت۔ خام مال سے مراد ہم کہتے ہیں را مٹیریل اس کو کہتے ہیں۔ تو خام مال سے مراد یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی چیز کو پیدا کرنے کے لیے جو چیز ہمیں بیسیکلی چاہیے ہوتی ہیں، جو چیزیں وہ خام مال ہوتی ہیں، جیسے کہ چینی کو پیدا کرنے کے لیے گنا، کپڑے کو پیدا کرنے کے لیے کاٹن، تو جن چیزوں سے ہم آگے پروسیس کر کے فائنل پروڈکٹ بناتے ہیں وہ خام مال کہلاتی ہیں۔ تو اگر خام مال سستا ہو جائے گا، پہلے جو اگر ہم سپوز جیسے گنے کی مثال لی تھی، تو اگر خام مال سستا ہو جاتا ہے تو پہلے گنا جو ہے وہ سپوز انہیں 100-200 روپے من مل رہا تھا، اب مزید سستا ہو گیا ہے، تو اس سے کیا ہوگا، اس سے بھی ان کے مصارف پیدائش کم ہو جائیں گے اور فروخت کنندگان یعنی کہ فروخت کرنے والے پہلے ہی قیمت پر زیادہ چیز مارکیٹ میں بیچنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ ہو سکتا ہے پہلے وہ 5 روپے کی اگر چینی دے رہے تھے تو انہیں 1 روپے کا منافع ہو رہا تھا پر kg۔ اب چونکہ مصارف پیدائش کم ہو گئے ہیں تو 5 روپے کی ہی 5 روپے قیمت ہی جو چینی کی ہے اگر کلو، تو انہیں 2 روپے کا منافع ہو رہا گا، لہٰذا وہ اسی قیمت پہ رسد کو بڑھا دیں گے۔ اس کے بعد ہے اشیاء کی غیر یقینی قیمتیں۔ غیر یقینی قیمتیں یعنی کہ جو ہم کہتے ہیں کہ کبھی بھی تبدیل ہو سکتی ہیں۔ تو اگر فروخت کنندگان کو مستقبل قریب میں اشیاء کی قیمتیں بہت زیادہ کم ہونے کا امکان نظر آ رہا ہو، تو ایسے حالات میں اگر قیمت کم بھی ہو جائے تو وہ زیادہ نقصان کے اندیشے کے پیش نظر اپنی جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ مارکیٹ میں بیچ دیتے ہیں۔ آپ نے پیچھے کانسیپٹ پڑھا تھا رسد اور ذخیرہ۔
تو نارملی چونکہ ہماری سوسائٹی ایسی ہے کہ آپ مارکیٹ جاتے ہیں، آپ چیز طلب کرتے ہیں، آپ 5 کلو چینی لینا چاہتے ہیں، آپ 5 کلو چینی لے سکتے ہیں، آپ 40 کلو چینی لینا چاہتے ہیں تو آپ 40 کلو چینی لے سکتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی ضرورت سے زیادہ چیز مارکیٹ میں موجود ہوتی ہے۔ وہ اسی لیے ہوتی ہے کہ کہیں کوئی جو گاہک ہے وہ آئے اور اس کو چیز نہ ملے تو یہ ان کی جو کریڈیبلٹی ہے وہ خراب ہوتی ہے۔ تو لہٰذا جو فرمز ہوتی ہیں وہ کیا کرتی ہیں، اپنی چیز جب بناتی ہیں، یعنی کہ سپوز چینی ہے تو اگر 50 کلو چینی وہ مارکیٹ میں لے کے آ رہی ہیں تو ان کی کوشش ہوتی ہے کہ 50 نہیں تو 30 کلو چینی ہمارے ذخیرہ میں موجود رہے، تاکہ اگر فوری طور پہ چیز کی طلب بڑھ جائے، چیز کی قیمت بڑھ جائے تو اس کو ہم مارکیٹ میں لے آئیں۔ اور پھر جب دوبارہ نئی رسد مارکیٹ میں آتی ہے تو وہ جو ذخیرہ والی چیز ہوتی ہے اور وہ اٹھا کے مارکیٹ میں آ جاتی ہے، ذخیرہ میں مزید چیز جو ہے وہ محفوظ کر لیتے ہیں۔ تو اگر آجرین کو یہ لگتا ہے، فروخت کنندگان کو یہ لگتا ہے کہ مستقبل میں چیز کی قیمت جو ہے وہ کم ہو جائے گی، حکومت انٹرفیئر کرے گی، یا کوئی بھی ریزن ہے جس کی وجہ سے انہیں لگتا ہے کہ مستقبل میں چیز کی قیمت کم ہو جائے گی، تو وہ آج کے دن ہی یعنی کہ جب جو حال میں ہی اگر قیمت کم ہوگی تب بھی وہ زیادہ سے زیادہ چیز بیچ دیں گے۔ اگر تھوڑا بہت نقصان بھی ہو تو وہ برداشت کر لیں گے کہ کل کو زیادہ نقصان ہوگا، تو لہٰذا قیمت تبدیل ہوئے بغیر ہی رسد تبدیل ہو جائے گی۔ تو اشیاء کی غیر یقینی قیمتیں جو ہیں وہ بھی قانون رسد کی درستگی کو ثابت کرنے کے لیے فرض کرنا پڑتی ہیں۔ پھر عاملین پیدائش کی قیمتیں، عاملین پیدائش سے مراد آپ انشاءاللہ نیکسٹ چیپٹرز میں بھی پڑھیں گے کہ عاملین پیدائش سے مراد ہوتا ہے 4 عاملین پیدائش ہیں، عوامل ہیں، عامل ہیں، یعنی کہ 4 ایسی چیزیں ہیں جو کہ کسی بھی چیز کی پیدائش کے عمل کو پاسبل بناتی ہیں، ممکن بناتی ہیں، اور اس کو ہم کہتے ہیں زمین، محنت، سرمایہ اور تنظیم۔ کوئی بھی آپ کاروبار کرتے ہیں، زمین کے بغیر آپ کاروبار نہیں کر سکتے، کچھ بھی کرنا ہو آپ کو زمین کا کوئی نہ کوئی ٹکڑا چاہیے ہوگا۔ وہ ڈیپینڈ کرتا ہے جو بھی آپ جاب کر رہے ہیں، جو بھی آپ کام کر رہے ہیں اس پہ کہ اس پہ زیادہ زمین چاہیے یا کم، لیکن زمین کے بغیر آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ محنت ہے، محنت یعنی کہ مزدور کے بغیر آپ خود محنت کریں یا کسی سے کروائیں، کوئی بھی کام ہے آپ محنت کے بغیر اس کو سر انجام نہیں دے سکتے۔ پھر سرمایہ ہے، کوئی بھی کام شروع کرنے کے لیے ہمیں سرمایہ کی ضرورت ہوتی ہے، چاہے وہ بہت چھوٹے پیمانے پہ ہو، چاہے وہ بہت بڑے پیمانے پہ ہو، چاہے 1000 سے سٹارٹ لیں، چاہے 10 لاکھ سے سٹارٹ لیں، تو سرمایہ ہر حال میں چاہیے ہوتا ہے۔ تنظیم ہوتا ہے کسی بھی چیز کو شروع کرنے والا، جس کو عام زبان میں ہم مالک کہتے ہیں، جو کہ کاروبار شروع کرتا ہے۔ تو تنظیم، ظاہری بات ہے اگر کوئی کاروبار شروع ہی نہیں کرے گا تو کاروبار شروع کیسے ہو جائے گا؟ تو یہ 4 عاملین پیدائش ہیں، زمین، محنت، سرمایہ، تنظیم، آگے ڈیٹیل میں بھی آپ کے پاس نیکسٹ چیپٹرز میں یہ موجود ہیں۔ تو اگر عاملین پیدائش کی قیمتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے، یعنی کہ قیمتیں بڑھ جاتی ہیں، زمین ہے تو زمین کا کرایہ بڑھ جاتا ہے، ٹھیکہ بڑھ جاتا ہے، محنت ہے تو محنت کی اجرت، معاوضہ بڑھ جاتا ہے، سرمایہ ہے تو سرمایہ پہ سود بڑھ جاتا ہے، تنظیم ہے، مالک ہے، اس کو منافع ہوتا ہے، اگر اس کا منافع بڑھ جائے تو اس صورت میں قیمتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے، کیونکہ ایسے میں آجرین کے لیے منافع کا محرک کم ہو جاتا ہے اور وہ اشیاء کو فروخت کرنے کا ارادہ چھوڑ دیتے ہیں۔ اس کو آپ سمپلی بھی ڈیفائن کر سکتے ہیں یا آپ اس کو مصارف پیدائش میں بھی لے سکتے ہیں کہ کسی بھی چیز کو پیدا کرنے کے مصارف بڑھ جاتے ہیں، جب مصارف بڑھتے ہیں تو اتنی ہی قیمت پہ آجرین، فروخت کنندگان پہلے سے کم چیز مارکیٹ میں لے کے آتے ہیں۔ تو لہٰذا اگر عاملین پیدائش کی قیمتیں کم ہو جائیں تو پھر چونکہ مصارف پیدائش کم ہو جاتے ہیں کسی بھی چیز کو بنانے کے، تو اشیاء کی رسد میں اضافہ ہو جاتا ہے اور آجرین کا منافع بڑھ جاتا ہے۔ پھر حکومتی پابندیاں ہیں، بعض اوقات حکومت کچھ اشیاء کی نقل و حرکت پر پابندی عائد کر دیتی ہے، اس لیے قیمت بڑھ جانے کے باوجود اشیاء کی رسد نہیں بڑھائی جا سکتی اور قانون رسد غلط ثابت ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ جیسے پچھلے 3-4 سال پہلے گندم کا بحران آیا تھا تو اس میں حکومت نے پابندی لگا دی تھی کہ گندم ایک صوبے سے دوسرے صوبے میں نہیں جا سکتی، کیونکہ لوگ ایسے کرتے تھے کہ دوسرے صوبے میں کہیں بھیج دی، پھر اپنے ملک میں اپنے صوبے میں بحران ہو گیا، پھر جو ہے وہ چیز کی قیمت بڑھ گئی، گندم کی قیمت بڑھ گئی۔ تو جب حکومت اشیاء کی نقل و حرکت پر پابندی لگا دیتی ہے تو قیمت بڑھ جانے کے باوجود اشیاء کی رسد نہیں بڑھائی جا سکتی۔ اگر قیمت بڑھ جاتی ہے تو چونکہ آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ، ویسے تو نہیں ہے نا کہ ایک ہی صوبے میں کسی بھی چیز، ہر چیز
کی جو فیکٹریز ہیں وہ موجود ہوتی ہیں، بلکہ مختلف جگہ پہ یہ فیکٹریز ہوتی ہیں جو کہ وہاں سے چیزیں لے کے آتی ہیں. جیسے کہ بہت ساری چیزیں کراچی میں ہیں، جیسے کہ پاکستان میں بہت سارا کپڑا فیصل آباد سے جاتا ہے. اگر پابندی لگ جائے تو کپڑا پنجاب سے باہر ہی نہیں جا پائے گا. تو اس صورت میں جو ہے وہ اگر سندھ میں یا بلوچستان میں کپڑے کی قیمت بڑھ جاتی ہے تو تب بھی اس کی رسد نہیں بڑھا سکتے، کیونکہ کپڑا یہاں سے لے جانے پر پابندی ہے. تو یہ قانون غلط ثابت ہو جاتا ہے. قیمت بڑھنے کے باوجود رسد نہیں بڑھتی تو قانون رسد غلط ہو جاتا ہے. اس لیے فرض کیا جاتا ہے کہ حکومت اشیاء کی نقل و حرکت پر کوئی پابندی عائد نہیں کرتی. پھر ہم متبادل اشیاء کی قیمتیں. متبادل اشیاء ہم نے طلب کے چیپٹر میں بھی پڑھا تھا. ایسی اشیاء جو کسی دوسری اشیاء کی جگہ پہ استعمال ہو سکتی ہیں، جیسے چائے کی جگہ پہ کوئی کافی، پانی کی جگہ پہ کوئی بھی مشروب. تو اس طرح سے قانون کو درست کرنے کے لیے ثابت ہے، ضروری ہے کہ متبادل اشیاء کی قیمتیں نہ بدلیں، کیونکہ متبادل اشیاء کی قیمتوں میں کمی آنے سے ان اشیاء کی رسد بڑھانی پڑتی ہے جو قانون رسد کے اصول کے خلاف ہے. متبادل اشیاء کی قیمتوں میں کمی آ جاتی ہے. اگر متبادل اشیاء کی قیمتوں میں کمی آ جائے، سپوز چائے اور کافی ایک دوسرے کے متبادل ہیں، تو چائے کی جو قیمت ہے وہ بڑھ جائے تو کیا ہوگا، لوگ کافی پہ شفٹ ہونا شروع ہو جائیں گے، اور کافی کی اسی قیمت پہ رسد جو ہے وہ پہلے کی نسبت بڑھانی پڑے گی، کیونکہ لوگ وہ کافی زیادہ ڈیمانڈ کریں گے. جب ڈیمانڈ کریں گے تو پیدا کنندگان کو، فروخت کنندگان کو بڑھانی پڑے گی. تو لہٰذا یہاں جو قانون ہے وہ غلط ثابت ہو جائے گا. پھر یہ تقریباً 6 پوائنٹ ہیں، بہت آسان ہے کہ یہ 6 جو چیزیں ہیں، حالات ہیں، یہ تبدیل نہیں ہونی چاہیے. اگر یہ تبدیل ہوں گے تو قانون رسد غلط ثابت ہو جائے گا. اب نیکسٹ ہمارے پاس ہے لمیٹیشن، مستثنیات، یعنی کہ کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں، کچھ ایسے حالات بھی ہیں جن پہ قانون رسد کا بالکل اطلاق نہیں ہوتا. تو وہ 3 ہی ہیں ہمارے پاس، ان کو بھی ہم گو تھرو کر لیتے ہیں. خطرات اور سیاسی عدم استحکام. اگر کوئی خطرہ ہو، کوئی آپ دیکھا ہے نا کبھی، جیسے اچھا کوئی سٹرائک کا خطرہ ہو یا کچھ اس طرح سے، سمپل سے میں آپ کو بہت چھوٹے لیول پہ اگزامپل دیتی ہوں. ایسے لگ ہو کہ جیسے منڈی میں دکانیں بند کروائی جا رہی ہوں اس طرح سے، تو جو بیچنے والے ہوتے ہیں، سپوز ریڑھیوں والے، بہت چھوٹے لیول پہ لے لیں، ان کا کیا کنسیپٹ ہوتا ہے، فروٹ ہے یہ اچھا ٹھیک ہے، وہ ہمیں آ رہی ہیں ہماری بند کروانے دکانیں، شاپس اور یہ ریڑھیاں وغیرہ، تو کم قیمت پہ بھی اپنی چیزیں بیچ دیتے ہیں، تاکہ کیونکہ چیزیں خراب ہونے کا خدشہ ہوتا ہے. تو اسی طرح سے اگر کوئی خطرہ ہو، ملک میں سیاسی عدم استحکام ہو، مارشل لا لگ جائے اور حالات اچھے نہ ہوں، تو اس صورت میں بھی جو چیزیں بیچنے والے ہوتے ہیں وہ اشیاء کم قیمت پر بیچنے پر مجبور ہوتے ہیں، کیونکہ اس صورتحال میں انہیں جان و مال کا خطرہ اور اشیاء کے ضائع ہونے کا ڈر ہوتا ہے. پھر فوری نقل مکانی ہے. اگر کسی کو خدا نخواستہ فوری طور پہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا پڑ جائے، تو آپ نے دیکھا ہوگا، کہیں نہ کہیں آبزرو کیا ہوگا، لوگ اپنا گھر اور سامان اور یہ وہ ساری چیزیں بیچ کے چلے جاتے ہیں. تو چونکہ انہیں فوری طور پہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا ہوتا ہے، پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے، تو وہ اکثر اوقات کم قیمت پر بھی اپنی چیزیں بیچنے کے لیے رضامند ہو جاتے ہیں. اور پھر موسمی حالات ہے. موسم کی تبدیلی کے ساتھ شے کی رسد براہ راست متاثر ہوتی ہے. اگر موسم سرما موسم گرما میں تبدیل ہونا شروع ہو جائے تو فروخت کنندگان گرم کپڑوں کی سیل لگا دیتے ہیں اور قیمت کو کوئی اہمیت نہیں دیتے. دیکھیں 20% آف، 10% آف، 30% آف پہ لگا دیتے ہیں، تو وہ قیمت کم ہونے پہ بھی چیزیں کو زیادہ بیچ دیتے ہیں. تو یہ 3 حالات ہیں جن پہ قانون رسد کا اطلاق نہیں ہوتا. تو آپ نے اب کیا کرنا ہے، آپ نے مجھے قانون رسد کی ڈیفینیشن، یعنی کہ قانون رسد کیا ہوتا ہے، اس کا گوشوارہ اور ڈائیگرام، یہ آپ نے مجھے بنا کے دکھانی ہے، اور سب بچوں نے دکھانی ہے. پھر انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم دیکھیں گے خط رسد پر حرکت اور خط رسد کی منتقلی. اللہ حافظ.